السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روپا. ویورز، آفتاب اقبال صاحب کی گرفتاری پہ گفتگو کا سلسلہ ہم نے کل جہاں منقطع کیا تھا آج وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. سر، آپ کو ایک بار پھر آپ کے اپنے ہی شو میں ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. شکر الحمدللہ. سر پھر ایک بات کروں گی، کل میں نے کہا تھا کرونالوجیکل آرڈر میں بعد میں چلوں گی، لیکن اس سے پہلے دوبارہ ایک سوال بہت ضروری ہے کرنا. جی ضرور ضرور، جو چاہے سوال کیجئے. سر چارج کیا لگایا حراست میں لینے کی وجہ؟ میں نے کل اس عجیب الخلقت شخص سے پوچھا تھا، جیسے وہ پنو نہیں کہتا ہوتا کدوکما کا مجھے مطلب سمجھ آیا اس کی شکل دیکھ. میں نے اسے کہا کہ چارج کیا لگایا ہے؟ ایسے یہ تو فارسی کوئی بول رہا ہے، اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں. ایم پی او کا کوئی چارج نہیں ہوتا. آپ سے جب حکومت تنگ آئی ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ بہانہ کر کے نا کہ شو کرتے رہیں کہ جی ہم آپ کی ہر چیز برداشت کر رہے ہیں، آپ عمران کو سپورٹ کر رہے ہیں. بھئی میرا آئینی حق ہے. اعتراض اگر کسی کو ہو تو میرے چینل مالک کو، علیم خان اعتراض کرتا ہوتا تھا، میں نے بڑی حد تک نیوٹرلائز کر دیا. میں نے کہا اس کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. میں جب نوائے وقت میں تھا میں نے کہا تھا جناب کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی پالیسی سے میں تجاوز کروں. میں آپ کے ناپسندیدہ شخص کو اپریشیٹ نہیں کروں گا، لیکن اپنے ناپسندیدہ شخص کو بھی آپ کے کہنے پر ہرگز تعریف نہیں کروں گا. یہ ممکن نہیں ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا جی بالکل پرفیکٹ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اول تو وہ لکھیں جو دل میں آتا ہے، کیونکہ وی ٹرسٹ یو. ایکسپریس میں بھی حالانکہ میرے ساتھ بڑی بدسلوکی کر کے گیا اس کا سابق مالک، آج کل تو وہ کسی اور اس میں آ گیا ہے، تو ابھی میرا دھیان ادھر نہیں جا رہا، آہستہ آہستہ ادھر بھی جائیں گے انشاءاللہ. میرے تعداد پیسے مار کے تو موصوف دکان بند کر کے، بلکہ دکان آگے بڑھا گئے ہیں. تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے آج تک آپ کو اس لیے نہیں روکا کسی سے متعلق بھی بات کریں کیونکہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں آپ پہ. ایک تو یہ کہ آپ فار سیل نہیں ہیں، دوسرا آپ کوئی ایڈیٹ نہیں ہے، 30 سال سے یہی پروفیشن کر رہے ہیں. آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، میں تو بعد میں جوائن کیا، میں تو ایک بزنس مین ہوں. تو یہ ان کی مہربانی تھی کہ وہ یہ اس طرح کر کے کرتے تھے. البتہ جیو میں پالیسی بہت سٹرکٹ تھی، اور وہ یہ تھی کہ خام خواہ بے جا کسی کی تعریف بھی نہیں کرنی اور بے جا کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا. اب میرے شو کی ضرورت ہے تنگ کرنا، لیکن بے جا نہیں. اچھا یہ جو امپورٹڈ ہے یہ حکومت روز کہتی جی ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے کسی کو. شہباز شریف ہمیشہ کہتا تھا آفتاب صاحب ثابت کریں کہ آپ نے ہم پہ تنقید کی ہو اور ہم نے آگے سے ریئیکٹ کیا ہو. یہ جو کچھ ہوا ہے نا، جو سارا سلسلہ یہ ڈال رہے ہیں ان کے اوپر، یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ آپ کو تو یہ کروا رہے ہیں، فوج کروا رہی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ پی ڈی ایم کروا رہی ہے. ہمارا جو معاشی قتل عام کرنے کی کوشش کی گئی تھی نا، یہ پی ڈی ایم ہے اس کے پیچھے. تو اب بہانہ مل نہیں رہا تھا کہ جی کسی طرح آفتاب صاحب کی گوشمالی کی جائے. کیونکہ جی اور کچھ نہیں، تو یہ جو کرائسس ڈیز ہے نا، ان کو عمران ریاض کو، صدیق جان کو، سمیع ابراہیم کو، اوریا مقبول جان کو، اور 2-4 جو اور ہیں، ان کو گراؤنڈ کر دیا جائے کچھ دیر کے لیے. باقی سارے ملک سے باہر ہیں، پیرزادہ وغیرہ. تو اب انہیں بہانہ چاہیے تھا. تو میرے اوپر کیا آروپ کیا تھا کہ جی یہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن یہ وہاں پہ تھے. اور بھلے مانسو میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میں لگاتار وہاں سے رپورٹنگ کر رہا ہوں. یہ میرا آئینی حق ہے. یا تو آپ نے منع کیا ہوتا کہ بھی لائیو مت کریں، کہ وہاں جانا ہی نہیں ہے، وہاں جانا ہی نہیں، ہم نہ جاتے. لیکن سر وہ آپ کی وہ جو بات تھی نا کہ آپ یہ توڑ پھوڑ کرنا یا یہ کرنا یہ ہمارا نہیں ہے، یہ لوگوں نے بڑا اس بات کو اٹھایا، لائق کیا. ہاں جو میں تو بار بار منع کرتا رہا ہوں، لیکن وہ ہے نا کہ یوں بھی نہیں کہ میرے بلانے سے آ گیا، جب رہ نہیں سکا تو بہانے سے آ گیا. کہ بہانہ کیا لگایا کہ جی آپ وہاں پہ تھے. تم سیدھی طرح کہو تم میری زبان بندی کرنا چاہتے ہو اگلے 10 دن، میں تم سے وعدہ کر لیتا کہ میں اگلے 10 کیا اگلے 20 دن بھی کوئی ویلاگ عمران خان کے حق میں نہیں کروں گا، کوئی کچھ نہیں کروں گا. ایون دین تم جو کچھ ہو چکا ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتے. جتنا نقصان کر بیٹھے ہو کم بختو، تم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس لیے ہر کام کرنے کا ایک کرینہ ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے. خیر حامد میر نے ایک دلچسپ بات بتائی مجھے کل. وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ ایم پی او والا معاملہ ہے کیا؟ ایک چھوٹا سا افسر تھا، بہت جونیئر افسر اس وقت کا، آغا شاہی.
who rose to the rank of your foreign secretary and then he became your minister also. फॉरेन मिनिस्टर. फॉरेन मिनिस्टर, जिसने गवर्नमेंट कॉलेज में आकर हमारा टेस्ट लिया था, पूरे गवर्नमेंट कॉलेज. मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि खुद सताई ना करूँ, लेकिन ये वाकया बयान करना इसलिए ज़रूरी है, तारीख़ का हिस्सा है और इसमें खुद सताई नहीं है, हैरत है कि मेरे जैसा नालायक बंदा. तो वो डिप्लोमेसी पढ़ाया करते थे वंस इन अ वाइल गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी के कहने पर. उनके वो पुराने दोस्त और कुलीग रह चुके, पर शायद इकट्ठे अमेरिका में पढ़ते पढ़ाते रहे हों या कुछ ऐसा होगा, या उनके उस्ताद थे, गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी के भी वो उस्ताद थे. तो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में आकर एक सलाह आम थी, एक टेस्ट लिया कि इफ़ आई एम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हाट विल आई डू. ये एक दिलचस्प सवाल था. तो उन्होंने इसका एक इनाम, छोटा सा एक इनाम जो है ना, जिसमें एक किताब थी, एक पेन था और ये अपनी तरफ से वो दे गए थे. तो कि पूरा कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करे. उन्होंने कहा जी एमए क्या और फर्स्ट ईयर क्या. तो मैं मास्टर्स में था उस वक्त. तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोग जो टॉप किया, एक लड़की थी वो भी मेरी क्लास फेलो और एक खाकसार था. हमने पूरे कॉलेज में टॉप किया था और उसको चेक उन्होंने किया. आगा शाही ने ये मार्किंग की थी. तो आगा शाही, खैर उनका तस्करा आ गया, अल्लाह ताला गरीक के रहमत करे, प्यारे आदमी थे लेकिन ब्यूरोक्रेट थे. क्या करते, कायदे आज़म के पास चले गए. उन्होंने कहा जी ये एक लॉ है, ये हम इसके तहत चीज़ों को हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं. या उन्होंने कहा ये है क्या, नाम क्या है इसका. क्या जी MPO है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर. अब ये बात एक वकील कर सकता है, गवर्नर जनरल नहीं. उन्होंने कहा तुम मुझे पढ़ा रहे हो कि ये क्या है. ये टूल है लोगों की जबाबंदी का. चुप के उन्होंने बाहर मारा. वो जब तक रहे हैं ये लॉ नहीं बनने दिया. दिस इज हिस्ट्री. और ये मुझे हामिद मीर ने बताया क्या, बड़ी बात, कि आप जिस कानून का शिकार हो रहे हैं वो ये था. अब MPO 3 MPO 16 MPO 3 MPO इस तरह मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर क्या है, जिस पे दिल चाहे आप वो कर दे. इस पे बड़ा शोर शराबा हुआ, ह्यू एंड क्राई. इंटरनेशनल प्रेस ने बहुत जलील किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत जलील किया, ह्यूमन राइट्स ने बहुत ख्वार किया कि ये क्या है. ये हैं ड्रैकोनियन लॉज, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नोटिफिकेशन कर दिया कि गवर्नमेंट जब चाहेगी तो खुद करेगी ये सारा सिलसिला, अगर चाहेगी, क्योंकि उसका बर्डन वो अपने आप पे लेगी, ताकि तौहीन में गवर्नमेंट पूरी आए. लेकिन इन्होंने चालाकी क्या की, डिप्टी कमिश्नर के जरिए करवा दिया. इसी पॉइंट को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पकड़ लिया कि वो तो ऑथराइज्ड ही नहीं है. हाउ कम, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करे ना, कि गवर्नमेंट कहे कि जी हम कर रहे हैं, मैंने किया. वो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट का मालिये के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में. कोई कानून जो है वो नहीं बना सकता, लेजिस्लेट नहीं कर सकता. इसी बिना पर ये सारा सिलसिला हुआ. तो बहुत सारे इस वक्त भी MPO के तहत उन्होंने पकड़े हुए हैं. और ख़ास तौर पर जो क्रिमिनल है, मैं समझता हूँ कि एक सहाफ़ी को आप MPO के तहत पकड़ रहे हैं जी, कि उसने आपका क्या बिगाड़ा जी, हमारे खिलाफ लिखता है. ये आप कह नहीं सकते. आपने ये कह दिया कि नहीं जनाब ये बोलता बहुत, नहीं जनाब ये उस दिन उस जगह जाए वकूआ पे मौजूद था. वो क्या है कि उसका मौजूद होना. अगर तो मैं एक व्यूअर होता, सैर सपाटे के लिए गया होता, चलो फिर तो बात भी है. पूरी कायनात को पता है कि मेरा प्रोफेशन ये है और यही मुझे आता है, मुझे और काम ही कोई नहीं आता. तो चलें ठीक है, वहाँ मौजूद था. अगर वहाँ रह के कोई इंतशार फैला रहा होता, कोई लोगों को इंसाइट कर रहा होता, तो भी कहते. ये तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि आप सबको कह रहे हैं कि ठीक बात करो, गलत रिपोर्ट. इस पे मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है कि अक्ल की तरफ से किस कदर पैदल है हमारे ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स. हमारे ये जो DGPR को इस पे स्टैंड लेना चाहिए था कि सर आप देखें तो वो फुटेज तो देखें कि वो ये कर रहा था जी, वो रिपोर्टिंग कर रहा. छोड़ो कि वो तलकीन बार बार क्या कर रहा है कि मत दाखिल हो इस घर में, मत इसकी सैंक्टिटी मजरू करो, तुम अपना काम खराब कर रहे हो. और लड़ाइयाँ मोल ले रहा, और जो कि लड़ाई ऑन एयर है, इस वक्त भी रिकॉर्ड पे मौजूद है. बिल्कुल ठीक हो गया. तो किसी ने वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, डमी, म्यूट एंड डम, मुझे पता ही नहीं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है कौन पंजाब का. पहले एक ज़माना था पता होता था, चीज़ों की खबर रखते थे, अब नहीं पता, इसलिए कि उनसे कभी ताल्लुक ही नहीं रहा. लेकिन मैं उससे एक्सपेक्ट, जिस तरह के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हमने देखे हैं ना, जावेद कुरैशी जैसे, बदरुल इस्लाम जैसे, तैमूर अजमत उस्मान जैसे, मिन्नू चेहर जैसे, कामरान लाशारी जैसे, उन्हें इन चीज़ों का पता होता था.
وہ گائیڈ کرتے تھے. سیکرٹریز کا کام ہے گائیڈ کرنا. ڈپٹی کمشنرز کو پتا ہوتا تھا. اس خاتون کو پتہ نہیں جو کہا گیا اس نے سائن کر کے ٹھک کر کے وہ کر دیا, جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی سبکی ہوئی. اچھا اب چارجز بھی دو طرح کے تھے. یہ مجھے جیل جا کے پتا چلا جب میں جیل گیا ہوں نا, کہ ایک تو تھا جن پہ پرچے ہوئے ہیں جنہوں نے بلوا کیا, اور ایک وہ ہیں جن کے ڈیٹینشن آرڈرز ہیں. ڈیٹینشن آرڈر قدرے باعزت ہوتا ہے, اس نے کیا کچھ نہیں ہے لیکن یہ کھٹکتا بہت ہے. ہمیں یہ کر سکتا ہے نہیں, ہمیں کھٹکتا ہے, یہ کہیں اور ہمیں تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر وہ کیا ذہن میں میرے آ رہا ہے, وہ کسی اور دوا سے میرا کرتا ہے علاج, مبتلا ہوں میں کسی اور ہی بیماری میں. بتا میں سارے شعر یاد کر لے, تسی نام رکھ دے جی. دوسرا میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس وارنٹ ہے, تو وہ بے وقوف تھا, چپ رہا. وہی بدحیت سا آدمی, ہاں کما, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا, ورنہ کہتا کہ سر ایم پی او دے تحت وارنٹ دی ضرورت ہی نہیں ہوندی. ایم پی او از این آرڈر. غلامی, عہد غلامی میں ہے نا, تو میں چپ ہو جاتا کیونکہ ہم کون سا آزاد ہیں, عہد غلامی کا تسلسل ہے. کیا بات. میں چپ ہو جاتا, ساتھ ٹر پڑتا, لیکن میں ویسے بھی ٹر رہا تھا. کیوں؟ I wanted to see them from inside. زندگی بھر یہ جھک مارتے رہے ہیں صحافت کی, کرائم رپورٹری کی, سیاست کی, بڑے بڑے الزامات اپنے اوپر لیا. الذوالفقار کا الزام, شکیل صاحب گواہ ہیں میرے اوپر, یہ تک جنہوں نے طیارہ اغوا کیا یہ اس کے سپورٹرز ہیں, کیونکہ I was a great supporter and fan of ذوالفقار علی بھٹو. آپ نے جب اس کو پھانسی دی تو ہم نے صدائے احتجاج بلند کی تھی. گورنر سوار خان, جنرل سوار خان تھا یہاں پہ, مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر. یہ بڑے رولے, جنرل اقبال, جنرل سوار خان, یہ سلسلے رہے. پھر جنرل جیلانی بعد میں آئے. بڑا کچھ ہم نے برداشت کیا. پھر گورنمنٹ کالج میں ہم نے مین وداؤٹ شیڈوز کیا, اندر ہو گئے سارے. اللہ بھلا کرے مسعود نبی نور کا, جو ایک بڑا ہی شاندار چیف سیکرٹری تھا, انہوں نے ہمیں چھڑوایا کہ یار یوں پال ساخت کا ڈرامہ کر رہے تھے وہ, تو اتفاق سے اگر اس میں یہ سارا کچھ وشے رجیم جس کا تعلق تھا, فرانس پر قبضہ جرمنز کا, ویری بیوٹیفل ڈرامہ, وہ تو پڑھ کر دیکھیں آپ پہ لرزہ طاری ہو جائے. پھر ہم نے جنگل دا راکھا کیا, پھر پڑھے گئے, کیونکہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے پیچھے مدیحہ گوہر تھی, اور مدیحہ گوہر کے اندر بہت زیادہ ریبیلین تھا, وہ نہیں پسند کرتی تھی یہ سارا کچھ. گارسیا لورکا کا بلڈ ویڈنگ ابھی وہ کروانا چاہتی تھی. تو خیر یہ سارے سلسلے ہم نے کر رکھے تھے, لیکن آج تک گرفتار نہیں ہوئے. یار اسی سیدھے سیدھے ڈرامے کرتے رہے ہیں. کنی باری گرفتار ہو گئے. ادھر یوں پال ساگ بھی کیتا ہے. اچھا میں حساب لایا ਤੁਹਾਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ہیں جو انہوں نے سارے شہر بڑھا دے, جیلاں سرنگاں. یار کسی نے صرف 24 گھنٹے تھے یہ وہ سب. 20 ਘੰਟੇ ہیں جو ਤੁਹਾਨੂੰ. آہو 24 گھنٹے چھوڑ گئے. میں اس کو 36 گھنٹے سمجھتا ہوں. باقی 6 گھنٹے پالے بھائی. نہیں وہ ٹراما کے ہیں, وہ جو ٹراما تھا نا, بعد میں جب آیا آپ نے دیکھا نہیں کہ میں تو یوں تھا, یوں کہ نیند, سلیپ لیسنس. لیکن واپس آگے سر آپ میں بہت سی چینجنگز آئی ہیں. میں تو بہت ہی ریلیکسڈ اور بڑا ایزی ہو کے, میرا اللہ پہ اعتبار اور پختہ ہو گیا. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ. نہیں, میرا شوق دیکھنے کا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب پتہ نہیں یہ بات میرے حق میں جائے گی یا میرے خلاف جائے گی, کہ اگر آپ ڈر نہیں نہ رہے, اگر آپ ان کی دہشت میں نہیں آ رہے, تو یقین کریں وہ آپ سے بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم جس مقصد کے تحت اڑ کے لائے ہیں وہ تو اب بھائی سب سے بڑا, اگر مجھے کچھ زد و کوب کرتے, اگر کوئی مار کٹ کرتے تو اس پہ کرتے نا کہ میں کہتا بھی جاؤ میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا, میرا وارنٹ دکھاؤ, مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانا. ڈریگ کرتے, گھسیٹتے, یا مجھے کہتے کہ اچھا بھائی جی فون کھولو, تو میں کہتا نہیں مجھے تو نہیں پتا, وارنٹ دکھاؤ. آپ ولایت میں کسی سے کہہ کر دیکھیں کہ اپنا کوڈ کھولو, وہ کہے گا ویئر از دا وارنٹ. جج کو پھر پتا چل جائے کہ فون کھلوایا گیا تھا. کورٹ آرڈر ہو تو پھر یہ ہو سکتا ہے. جی جی کورٹ آرڈر, ریسٹ وارنٹ. تو لیکن یہ تو ایجنسیاں جس طرح کرتی, مطلب ہم اس پر تو کسی کو معتوب بھی نہیں قرار دے سکتے کہ چلو یار سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اوکے, جس کو مطلب جو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, میں سب سے کہوں گا کہ یا تو اپنے فونز کا بندوبست کیا کریں, چیزیں ڈیلیٹ کرتے رہا کریں. اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بہت ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دینی چاہیے, لیکن so long as you are not involved in something heinous, something seditious, you don't have to worry, you don't have to fear. میں نے کھول دیے, مسئلہ حل ہو گیا.
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। अगर आप क्लियर है सर फिर तो कोई इशू नहीं है। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਫੋਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਸੁਣੇ। लेकिन एक चीज़ यार मुझे वो भी एक दिलचस्प चीज़ थी, मैं बैठा हुआ, नींद मेरी पूरी नहीं हो रही थी और मैं सोना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि अब किसी भी वक्त मुझे यहाँ से ना इंटेरोगेशन के लिए किसी नई मंजिल पे ले जाया जाएगा, एंड हु नोज किसी नए शहर में ले जाएं, कोई पता नहीं ना, मच जेल ले जाएं, ऐसी क्या बात है इनके ऊपर। कर सकते। और एक तो रोजे रख रख के मत बजी हुई थी क्योंकि मैं आई वॉज नॉट इन द बेस्ट ऑफ माई हेल्थ, मेरे दांत में तकलीफ भी थी, ये मैंने कल भी बताया। नींद पूरी करनी थी और नींद के लिए सबसे बड़ा अजाब मेरे लिए, जिस पे मैंने ये भी सोच लिया, दो चीज़ें, एक मुझे दबाने वाले, वो तो मैं देख लिया कि उसके बगैर भी आप सो सकते हैं। बेस्ट इलाज है उन दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा जिन्हें ये आदत है ना दबवा के सोने की, इसका एक इलाज है। अगर दबाने वाला कोई नहीं और आप जेल में ज़ाहिर है या फॉरेन कंट्री में, ਦਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਓ। नहीं 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 आप मुझे भी के फर्श पर सोएं, हेलो, थोड़ी देर वो बाद फर्श दबाता रहेगा आप। हाँ ऐसे ही, ऐसे कमर ही, फटा हाँ वाह, ऐसे ही। वाकई सर ऐसे I do that sometimes. ये मैंने लर्न किया, चुनाचे मुझे ज़रूरत ही ना लड्डू की महसूस हुई ना काशी की। लड्डू की नौकरी से गई। नहीं, लड्डू ने तो निशानदेही की थी ना ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। उस दिन ना उन्होंने बनने भी थे ना। अच्छा, मैं देखता था कि कैमरा मेरे ऊपर है, ये दो चीज़ें थी बड़ी जानलेवा, क्योंकि आपने अगर कोई खारिश भी करनी है ना तो वो भी डिसेंट तरीके से, हालांकि खारिश एक खुला डुला काम है और हमारा तो कल्चर है, हम खारिश नहीं करते, खुरचते हैं बाकायदा। तो जब कैमरा हो ना सामने तो बंदा खारिश भी बड़े महज़ब अंदाज में करे। कैमरा था ऊपर लगा हुआ, हालांकि मुझे कहा गया था नहीं, मेरा ख्याल है चलदा नहीं, क्योंकि उसके non-functional है। आसपास जो जाले थे ना उनसे यही अंदाजा हो रहा था, लेकिन आई थिंक आई वॉज रॉन्ग। दूसरा मेरा अलमिया ये था कि बिल्कुल ऊपर मेरे लाइट थी, लाइट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता मैं सो सकूं। मैंने क्या किया, मैंने देखा इर्द गिर्द कि मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो खामखा आपके अंदर का एडवेंचरिज्म वो एक अंगड़ाई लेता है। और मुझे वो नॉवल याद आया, एक तो पेपियन, अच्छा जी। पेपियन वॉज अ ग्रेट नॉवल जो इसके अंदर जेल में, फिर एक है द काउंट ऑफ मॉन्टे मॉन्टे क्रिस्टो, क्रिस्टो। अलेक्जेंडर डूमा का। मैंने देखा मेरे पास है क्या कि मैं इस्तेमाल करूं, मेरे पास एक शॉपर बैग था बड़ा सारा वाइट, उसके अंदर 2 एक्वाफिना की बोतलें थी। मैंने उनके स्टिकर उतारे, चलो जी, अपने यहाँ पे चस्पा किए और उसको बांधा अपने उस खुले शॉपर बैग को बड़ा लूज करके ना ऊपर बांधा। यानी अंदर ਤੁਸੀਂ ਐਟਮਾ ਕਰ ਦੇ। अच्छा ये भाई अगली बार ही फड़िया गया इन्हें साइंसदान जहाँ पढ़ के निकला। अब मुझे शक पड़ा कि आई वॉज बीइंग मॉनिटर्ड, क्योंकि फौरन SHO आ गया, कहना सर की कर लिया जी। वो समझा पता नहीं लटकने लगा किसी चीज के साथ के क्या। मैं उसका नाम लिया, मैंने कहा यार मुझे ना नींद नहीं आ रही तो मैं ये जो है ये करने लगा हूँ। कहता सर ਤੁਹਾਨੂੰ अगर नींद नहीं आ रही तो इनका मतलब है कि तुसी टॉर्चर हो रहे हो और मुझे कोई ऑर्डर्स नहीं है आपको तंग करने के, जिस पर मैं बहुत तारीफ करता हूँ। पंजाब पुलिस पर मैं हमेशा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे, वरना अक्सरियत अभी पोल करवा कर देखने 90% इनके खिलाफ जाएंगे जी। मैं इनका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हूँ और था, आज भी हूँ, और यही वजह है कि वारदात जैसी सीरीज अल्लाह ने मुझे अता की। आपको पता है टीवी पर चलने वाली वारदात, जी जी। जिस पर जो शोहदा थे, जो इनके कामयाब ऑपरेशंस थे, जो मंडी बहाउद्दीन तक वो जाके वो जो अगवा शुदा बच्चा वो बाजियाब करवाया था, मेरा ख्याल सलमान था उस वक्त, उस SP का नाम DPO था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अरसा हो गया। तो ऐसी ऐसी बड़ी चीज़ें हमने की। आकाश बेल किया था, आकाश बेल कई दफ़ा मैंने उसकी मिसाल दी जी है, हाँ। जिसमें जाना मलिक थी जी। और वो उसी जैसी एक लड़की, एक उस मतलब जाना मलिक उस वक्त की बड़ी तगड़ी हेरोइन थी, ऐसे ही। तो उसके लालच में आके एक शख्स अपने घर वालों सबको कत्ल कर देता है। सियालकोट का ये वाकया था। आई डिड अ स्टोरी ऑन दिस ऑल्सो। तो ये सुपर हिट हुए, सुपर डू, इट वेंट लाइक एनीथिंग। फिर मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त था, वो दोस्त तो मेरे अब्बा का था लेकिन मेरे साथ बड़ी दोस्ती होगी, देन वी बिकेम कोलीग्स। वो था अजहर हसन नदीम, एडिशनल IG थे या गालबन IG रिटायर हुए, तो शायर भी थे, अदीब थे। उनकी नज़्म थी तुम ही हो रात की तारीकियों में जागने वाले, उस पर वॉइस ओवर भी मैंने दिया अपना। वाह। उन्होंने कहा कि गंभीर सी आवाज़ चाहिए, तो
وہ میں نے دیا جو ٹائٹل چلا کرتا تھا اس کا. آج تک اس سے بہتر چیز پنجاب پولیس نہیں بنوا سکی. ان کو اتنی نہیں کسی نے توفیق دی کہ وہی نکلوا لو اور دوبارہ سے نیٹ پہ ڈالو اور چلاؤ. اس میں وائس اوور بھی میرا ہوتا, تحریر بھی میری ہوتی تھی, ڈائریکشن بھی میری, بڑی سستی سی میں ایپیسوڈ بناتا اور ڈھیر ساری اس کو ایڈورٹیزمنٹ ملتی تھی. یہ ڈراموں والے بیچارے پریشان تھے کہ یار یہ کیسے وہ کرتا ہے. خیر پنجاب پولیس کو چونکہ میں نے قریب سے دیکھ رکھا تھا, میں ان کی قدر کرتا تھا کہ اندر سے بڑے مجبور ہوتے ہیں بیچارے بہت. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو ٹارچر نہیں کرنا یہاں پہ, آپ کو نیند پوری نہیں ہے, اور دا میکسیمم آئی کین ڈو, مجھے وہ تو الاؤ کریں نا. میں کہا اچھا چلو کر لو. وہ گیا باہر سے, وہ میرے لیے نا 2 یہ ماسک ہوتے ہیں نا, یہ فیس ماسک, ایک بلیک لے کر آیا ایک وائٹ. اس نے کہا کہ پہلے آپ بلیک لگائیں آنکھوں پر, پھر اس کے اوپر وائٹ لگائیں, جیسے آپ کو جہاز میں نہیں دیا جاتا. ہاں جی. تو وہ دے کر مجھے باقاعدہ نیند آ گئی اس کے ساتھ. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یار نیند آ گئی, ورنہ میں پہلے بسور رہا تھا کہ میرا کموڈ میرے سے چند فٹ کے فاصلے پر ہے, ساتھ بالکل. میں اس کی طرف منہ کرتا تھا تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کموڈ بالکل ساتھ. So your praise for the police, Punjab police has been vindicated. Oh yes, it has grown manifold. Because I have seen tears in their eyes. What are we doing? What is being done through us? تو میرے لیے ہی نہیں ہوتا ہوگا, عمران ریاض کو یہ کرتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ان کو. اور صدیق جان جیسے ملوکڑے سے معصوم اور پیارے سے بچے کو جب پکڑا انہوں نے تو اس پہ کہا لیکن میرے سے تو یہ پڑھتے بھی ہیں نا, میں تو ان کا معلم بھی ہوں, تو ڈبل دا ٹربل تھا. چلیں سر, جیل کی کیفیت پہ بھی ہم آتے ہیں, لیکن اس سے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. اب جو کل سے ایک سوال ہم پینڈنگ کر رہے ہیں نا, وہ آپ کیا کہتے ہیں, بدحیت لوگ کون تھے؟ اچھا جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں انتہائی فاسٹ فارورڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اب اس کی چاشنی بھی نہیں رہی. وہ لیکن سر وہ جس طرح آئی, کیونکہ ہم نے بڑا کچھ سنا, آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے اور بارجن کیا اور گھر کی ہر انٹری سے آئے, سو اس لیے تھوڑا سا باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں, گھر کی ہر انٹری سے آئے اور اندر آ کے انہوں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پولیس نہیں تھی, یہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ جس طرح کو ہوتا ہے نا, وہ ہو سکتا ہے. عام پولیس, پنجاب پولیس تو سوال ہی پیدا. ابھی میں اتنے اوصاف حمیدہ بیان کر رہا ہوں ان کے, میں کیسے مان لوں کہ میرے گھر آ کے پنجاب پولیس یہ کر سکتی ہے؟ مجھے تو وہ اپنا بڑا لالا کہتی ہے. یہ ماننے والی بات نہیں ہے. کوئی مریخ تو آئے سر, ایک مریخ تو بھی پیڑی جگہ تو آئے سر. ایک ای ٹیز تھے, ای ٹی کی شکل دیکھی تھی, ای ٹیز, ای ٹی فلم تم نے دیکھی, ایکسٹرا ٹیریسٹریل, وہ دیکھنا. یہ تو ساڑھے جو کوئی ایٹی لگ رہے ہیں. وہ بیٹھا ਉਹ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗੀਟੀ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਗਏ ਆਪ. ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ. ਇਹ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ. یہ سوئے ہوئے تھے جب علیکم سر. ہاں جی, اب آنکھ کھل گیا تو آپ واپس بھی آ گئے. شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا سر آ گئے ہو. گھسیٹتے اس بندے کو ہیں جو کہے کہ میں نے نہیں جانا. صحیح گل. جو چور نالو پنڈ جے کل ہی ہوئے تو پنڈ نو کوئی گھسیٹدا بھلا. میں رات کو کیا کہہ کے گیا تھا آپ سب سے, How prophetic I was, did you realize? رات نہیں, وہ صبح ہمیں ہو گئی تھی اور چند گھنٹے پہلے, 6 گھنٹے بھی نہیں میں تھے. یہ کہہ رہا تھا نا, اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا the show should continue. اب کالی زبان والا تو نہیں کالی زبان نہیں, لیکن ایک چھٹی حص ہوتی ہے جو پریمونیشن ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے اندر یہ حس بہت تیز ہے. بالکل یہ عمومی طور پہ شکاریوں میں ہوتی ہے, میرے میں تو بہت تیز تھی. میری کئی دفعہ لائف بچی ہے, میں نے کئی دفعہ لائف بچائی ہوئی ہے بہت ساروں کی, صرف اس وجہ سے. سر اس کو سکس سینس بھی کہہ سکتے ہیں. سکس سینس سے ہی اوپر کی چیز ہے. چھٹی حص تو چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے نا. سکس سینس جو ہے, یہ جو پریمونیشن ہوتی ہے خاص طور پہ خطرے کا احساس جب آپ کو ہو رہا ہو, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر, کئی لوگ استعمال نہیں اس کو کرتے, وہ ویسی پڑی رہے, ڈورمنٹ رہتی ہے. سر ہائی کورٹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕਮਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. کیا ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ہاں پرندے بہت کچھ کرتے ہیں. ਬਹੁਤ ਕਾਂ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿਖਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਧੋਣ ਡਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ پرندے بڑے تیز سن, بندہ لب کے ٹارگٹ. ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. میں کہ خوشخبری ہے 2 گھنٹے بعد باس باہر سن. میں نے پانی کی بوٹل ایسی پکڑی تھی, پورا تحفہ میرے ہاتھ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੂਤ ਬਣਿਆ ਸੀ. ایک کوے نے خوشخبریاں لگی ہیں, اسی انہوں اسکبول دیکھے ہیں. اچھا جی, پھر وہ آئے ہر طرف سے, وہ جس طرح آئے نا, 5 ڈالے آئے, 5 ڈالے گھر سے نکلے, کرنے چلے شکار. تو ایک ان میں سے وائٹ تھا, باقی بلیک تھے,
بلو جیسے وہ پولیس والے ہوتے ہیں. تو وہ مجھے جب لے آئے گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں کل بتا چکا ہوں یہ کہ وہ بھائی صاحب مجھے ساتھ اس کے لے گئے, لیکن میرے جب میں سو رہا تھا نا وہ واقعہ اور یہ تلاش کر رہے تھے مجھے, اندر چلے گئے, نیچلے فلور پہ چلے. میں حیران ہوں کہ کمرہ میرا سامنے ہے, اگر تم کھول کے فریج ہی کھول لیتے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. تو اس پر انہوں نے ایک ڈرائیور میرا بھاگ کے جانے لگا نا ایک طرف کہ ذرا مجھے اطلاع کر دے کہ بھائی جان یہ کام ہو گیا, اور اس لیے کہ وہ بھی پری ایمپٹ کر چکے تھے. میں نے رات کو بتایا تھا کہ اگر ایسی بات ہو نا تو پریشان نہیں ہونا, ابا کو نہیں بتانا کسی نے, ابو کو جگائیں گے نہیں آپ, بتائیں گے نہیں آپ, بعد میں پھر دیکھی جائے گی. میں تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ ایون باجی کو نہیں بتانا, کیونکہ میں نے یہیں سونا تھا, یہاں کام کر کے ختم کر کے گئے تھے, مجھے فارم ہاؤس پہ ہی سونا تھا کیونکہ پھر آگے کام تھا ایک, مجھے پتا ہے میں نے ولاگ کرنا تھا. تو وہ بھاگنے لگا تو اس نے فوراً روکا, اسے گن تان لی اور اسے کہا کہ اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لو, نیچے لٹا دوں گا سب کو, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. وہ جتنے وہ تھے نا, ان کا ایک جو مین ایک آدمی تھا, تو مڈاسے انہوں نے لپیٹے ہوئے تھے, ڈرونے وہ بنے ہوئے. میں سویا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ زور سے نا کوئی کھڑکا ہوا ہے, کوئی شور ہوا ہے, جو کہ بڑا ہی ان لائک دیز پیپل. یہ بڑا اللہ انہیں خوش رکھے میرے سٹاف کو, یہ بڑا خیال رکھتے ہیں میرے آرام کا. ابا اتنے سینسٹیو نہیں ہیں, میں بہت زیادہ ہوں, لیکن میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میری نیند اٹک گئی تو پھر اٹک گئی. میں نے سوچا کہ باہر کوئی شور ہوا ہے, کوئی چیز ٹوٹی ہے, گری ہے. تو میں ابھی منہ اٹھایا ہی تھا میں نیچے, تو دروازہ کھلا تو قاسم اندر داخل ہوا. قاسم کے ساتھ ساتھ نا ایک مڈاسا لپیٹا ہوا ہے 2 بندوں نے, اور لمبی لمبی نالیں مجھے نظر آئیں, بلیک کلر کے وہ, اور بلیک کلر کی وہ چیز, اور نیم روشن کمرہ. نیم روشن بھی اس لیے کہ ڈے ٹائم تھا, چکیں گری ہوئی تھیں بالکل. میں پچ ڈارکنیس کا وہ کرتا ہوں, اس میں سوتا ہوں, دن میں روشنی آ جاتی. میں نے رات کو ایک تلقین کی تھی 1-2 دن پہلے کہ جہاں میں جاگنگ ٹریک پہ واک کرتا ہوں نا, وہاں پہ ڈیمو بہت ہیں, تو اس پہ سپرے کروا دینا. تو میں نے سمجھا سپرے کرنے والے آئے ہوں. گنا تو لگی ہیں, نہیں گنا ہی نہیں, منہ تے مڈاسا لپیٹ کے کر دینا. جی ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ہے. نہیں, اس نے کہا جی سر پولیس آ گئی. تو میں کہا کد لی آئی ہے, مجھے کیوں بتا رہے ہو, مجھے نہیں سمجھ آئی نا. کہتا سر تمہیں لین آئے نے. کیا تمہیں لین؟ میں نے لینا. پھر مجھے اس وقت تک میں سینسز میں آ چکا تھا. میں نے کہا اوکے چلتا ہوں, اٹھا, جوتا پہنا, اور پھر میں ٹوائلٹ چلا گیا. 2-3 منٹ میں نے چینج وینج کر کے واپس آ گیا, اور بال ٹھیک کیے, پرفیوم چھڑکا, اور چل پڑے. the rest is history. I told you. سر واپس آتے ہیں جیل پہ. Jail was a wonderful experience. واو, اچھا سر جیل کے اندر آپ بات کر رہے تھے سرگوشیوں کی کچھ. نہیں جیل نہیں, وہ دیٹ از عقوبت خانہ. وہ صرف جیل نہیں تھی, وہ عقوبت خانہ بھی. میرے ساتھ چونکہ کوئی ایسی کوئی مجھے ٹارچر نہیں کیا گیا تھا, بلکہ میں اس بات پہ سمجھتا ہوں کہ وہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر تہاڈا روزہ سی, تو روٹی نہیں کھانی, آپ کیوں نہیں کھانا کھا رہے. ان ادر ورڈز شاید وہ مجھے یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا آپ کی خاطر ہم نے آج چکن کری بنوایا ہوا ہے. بڑا مزے کا ہے وہ. سر سرگوشیاں, یہ جو سرگوشی والا معاملہ تھا نا, وہ میرے قریب کھڑے, چونکہ میں تو بلائنڈ فولڈڈ تھا, تو آ کے کوئی آپس میں جب بات کرتے تو ایسے کرنا, ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا, یہ زیادہ جان لیوا ہوتی تھی. یار کی کرن لگے نے, جس سے مجھے شک پڑتا تھا کہ یا تو یہ اپنی آواز چھپانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پہچان نہ لے. کل کلاں کوئی ایسی بات ہو, جج یہی نہ پوچھ لے گا, آؤ جی آ کے دسو, شناخت پریڈ کرواؤ, آواز پہچانے آفتاب صاحب. اول تو کس نے بلانا ہے انہیں کہ کوئی ایسی بات, یا پھر یہ پینک کا ایک طریقہ ہوتا ہے دوسرے کے اوپر جو ہے نا, آپ اس کو بندہ ایک دم, آئی واز پیٹریفائڈ. سنتے ہی میں یوں پتھر کا ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں, یوں دیکھ رہا ہوں, پھر میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مجھے سنائی دے, میں کان ادھر کر رہا ہوں, کوئی سمجھنے کی انکوہیرنٹ وسپرز, اور اسپیشلی تب ایک تو تھے نا کیئرلیس وسپرز, تو یہ انکوہیرنٹ وسپرز تھے. وہ میں سنتا رہا, اور پھر اس پر مستضاد وہ بندے کی آہو بکا, جو جس کو اباک لگے ہوئے تھے بیچارے, پتہ نہیں اس کا اب تک کیا بنا ہوگا. اور بائی دا وے جو میں کل بتا رہا تھا نا, میری اینک ادھر رہ گئی ہے اسی جگہ پر, وہاں پر DVD-R بھی رہ گیا جو اکھاڑ کر لے گئے تھے. وہ کیوں؟ وہ دیکھنے کہ یار اس سے کو پتہ چلے, یا چھپانے یا ڈیلیٹ کرنے, کہ ان کا جانا وہاں پہ وہ
ریکارڈ نہ ہو گیا ہو. سی سی ٹی وی لگے ہوتے ہیں نا. تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ دے ور آلسو سویلائزڈ پیپل, کیونکہ اتنی بھیانک جگہ ہونے کے باوجود ایک لفظ نہیں, میں حلفن کہتا ہوں, انڈر اوتھ کہتا ہوں, ایک حرف تک جس میں گستاخی کا پہلو ہو, گستاخی کا. یعنی آئی واز بینگ ہینڈ کفڈ اینڈ ہی ہیڈ ٹو ریکویسٹ می, اینڈ ہز لکس امپلائڈ دیٹ نتھنگ پرسنل سر, جسٹ بزنس, جسٹ آرڈر. تو بڑی دقت سے اس نے وہ بند کی. تو سر ایسے عملے کے ساتھ کل آپ بات کر رہے تھے کسی شخص کی جس نے آپ کو کال کرنے کی اجازت نہیں دی. کال کرنے کی اجازت, وہ تو میرا سابق دوست تھا, لیکن جیسے میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے پریشانی صرف ایک تھی, تھوڑی سی وہ بھی رہی, میں نے وہ بھی رفع کر دی. یا اللہ, مجھے یہ بھی خیال کیوں آیا کہ میرے گھر والے پریشان ہیں. ارشد شریف کے گھر والے بھی تو ہیں نا جی, وہ تابد اس کا انتظار رہے گا انہیں, ہمیشہ یہ خلش رہے گی کہ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, جیسے ہم نہیں کچھ کر سکے. تو میں ارشد شریف سے نچلے لیول کا ایک صحافی ہوں, اس لیے گھبرانا نہیں ہے. لیکن میرا ریکویسٹ کرنا بنتا تھا, ہم نے بھائی جہاں سے تعلیم حاصل کی ہے وہاں پر تو ون کال آپ کا رائٹ ہے, دس از یور کانسٹیٹیوشنل رائٹ. آپ جہاں جاتے ہیں کال تو آپ کو دی جاتی ہے کہ نہیں بھائی جان؟ ایگزیکٹلی. تو میں نے کہا یار میں کال کر کے, نہیں سر آرڈر نہیں ہے گا کال کرنے کا. پھر میں نے کہا وہ جو افسر جس کا تذکرہ کیا, میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا, جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا کہ اس غیر مشروط اطاعت پر جو شہباز شریف کی وہ کر رہا تھا, اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی محسن نقوی کی کر رہا تھا, وہ اطاعت اس کے خمیر میں ہے نا, اس نے کرنی تھی. اس نے دوستی قربان کر دی, ایک سیکنڈ لگایا ہوگا. کیوں؟ شاید اس کی یہ خواہش بھی ہو, اس کی خواہش موہوم ہو, کیونکہ میرے ساتھ وہ سینگ بڑا پھنسایا کرتا تھا عمران خان کے معاملے میں کہ آپ کیوں سپورٹ کرتے ہیں اس کو. یہ اچھا آفتاب صاحب ذرا عقل ٹھکانے آئے گی. یار پاگل ہو کیا, مجھے تم ایک سال اندر رکھ لیتے, عقل ٹھکانے آنی ہوتی تو بہت پہلے ہو جاتی. کہتے ہیں سافٹ ویئر آپ کا ہل گیا. پاگل کے پترو, جن کا ہارڈ ویئر تگڑا ہوتا ہے نا, ان کا سافٹ ویئر کبھی نہیں ہلتا, کبھی خراب نہیں ہوتا. یہ جو آج کل سافٹ ویئر ٹھیک کروا کے آ بیٹھتے ہیں نا, ان کا ہارڈ ویئر نہیں اچھا, ان کی ٹریننگ نہیں اچھی, ان کو تگڑے معلم نہیں ملے. عمران ریاض خان کے والد نے ٹھیک بات کی تھی کہ مجھے پھانسی دو, کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو سچ بولنے پر راغب کیا, جی بالکل, میں نے اس کو تلقین کی ہے, میں نے تبلیغ کی ہے سچ بولنے کی. میرے پیرنٹس نے بھی, اور بڑا میں گناہ گار رہا ہوں ایک عرصے تک, بڑے بڑے واحیات گناہ کیے ہیں, 2 نمبریاں نہیں کی. اتنا سا بھی میں اسٹریٹ سمارٹ نہیں ہوں. مجھے تو الو بنانا, کہنا میں کچھ اور چاہتا تھا, آپ سمجھ گئے جی, لیکن مجھے الو بنانا اب بھی بہت آسان ہے. تو کسی نے بہرحال وہ نہیں کیا, لیکن یہ بندہ اس کو چاہیے تھا کہ میرے گھر اطلاع کر دیتا کہ بھی وہ زندہ ہے. حالانکہ یہ کوئی کام نہیں ہے, کوئی کام نہیں, اس کے 70 طریقے ہوتے ہیں کروانے. لیکن مجھے اس وقت ناصرہ زبیری کا ایک شعر یاد آ رہا تھا جس کو میں نے بیٹھے بیٹھے پیرافریز کیا. یار سانو بچے یاد آئی جاندے, انہوں شیراں فلماں اتنے بہ کے شیر یاد آن ڈے یہ تھا کہ یہ تیری اطاعت کی یادگار ہے ورنہ, کیونکہ مجھے یاد رہے گی تیری یہ اطاعت. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئی ول بی وینڈکٹیو, بخدا میں نے اسے معاف کر دیا. اس کی یہی بڑی سزا ہے کہ میں نے اس سے دوستی کے حلقے سے خارج کر دیا. واہ واہ, یہ تیری اطاعت کی یادگار ہے ورنہ ایک کال کرنے میں دیر کتنی لگی.